البتہ عوام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھلائے نہ بھولے. 5.8 کی شرح نمو سے ترقی کرتا ہوا ملک منفی اشاریوں میں چلا جائے کمال کی بات ہے، چلانے والوں کا بھی اور لانے والوں کا بھی. کیا اس کے اوپر حمود الرحمان کمیشن طرز کا کوئی کمیشن بنے گا؟ یہ سوال میں اس ایوان کے سامنے رکھتی ہوں. حمود الرحمان کمیشن اس ملک کو 2 لخت کرنے والوں کے خلاف تھا، اور جس کمیشن کی تجویز میں دے رہی ہوں وہ اس ملک کو سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ اور اخلاقی طور پر کئی لخت کرنے والوں کے خلاف بننا چاہیے. یہ کمیشن نہ صرف اس حکومت کے خلاف بننا چاہیے بلکہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو گرانے اور ملک کو ان حالات تک لانے والے اصل کرداروں کے خلاف بھی بننا چاہیے. محترم، حکومتی بینچوں سے میری ایک بہن کہا کرتی تھیں کہ حکمرانوں کی اپنی برکت ہوتی ہے، ان کی نیتوں سے چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے. تو جناب فراوانی تو ہوئی ہے، بیماریوں کی فراوانی، بھوک غربت کی فراوانی، خوف کا شدت کے ساتھ بڑھتا ہوا احساس، فراوانی ہی فراوانی ہے. یہ وہ انار کے باغوں والا معاملہ ہے. موجودہ دیکھ لیجئے موجودہ یہ جو حکمران ہیں ان کے دور میں کن چیزوں کی آسانی ہے. بیماری کی آسانی، ٹڈی دل، جنگ کے خطرات، ڈینگی، بے روزگاری. کتنی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے. میڈیا جو ریاست مدینہ کی مثالیں دیتا تھا اور باتیں کیا کرتا تھا، اس وقت چپ اور گنگ. جو کوئی سچ بات کہے اس کی گردن مار دو، ورنہ اس کو نوکری سے تو ضرور ہی نکال دو. خیالات کو ایک مخصوص سانچے کے اندر فکس کر دینا، یہ ہے نیا پاکستان. آپ کا پاکستان، میرا پاکستان. اس پہ جناب یہ بجٹ تباہی پر مزید تباہی کی نوید. اس بجٹ میں کسی کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. محترم، کرونا نے پردہ کیا ہوا ہے. آپ کہیں گے کہ ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، یا اگر یہ مین میڈ بھی ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. جناب قصور ہے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ان دوسرے ممالک کی طرح اس پر قابو نہیں پا سکے اور مکمل طور پر ہم ناکام ہو گئے. ہر جگہ یہ ریڈیوس ہو رہا ہے، مگر یہاں پر بھی ترقی کرتے ہوئے ہم تیسرے سے چوتھے نمبر پر پہنچ گئے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر اسی طرح سے رہا تو ہم پہلے نمبر کی طرف روا دوا ہوں گے. بجٹ، ہاں جی، بجٹ 2020 یعنی وہ مشکلات جو ہمیں درپیش ہیں اور اگلے سال تک جانے کے لیے ہمیں ان کے اثرات کو جھیلنا ہے. ان معاملات کو ہم نے میٹ وٹ کرنا ہے. پہلا مسئلہ کرونا. آپ کنفیوز. کرونا نے جو زخم دیے ہیں یا جو زخم دینے ہیں اس بجٹ میں، اس کے لیے ہزاروں صفحات کی ضائع ہو جانے والی ردی میں کوئی حل موجود نہیں ہے. کہ ہم کرونا کو کرپشن میں ڈال دیتے ہیں اور نیب اور شہزاد اکبر کے حوالے کر دیتے ہیں. کم از کم ان دونوں کی تو لاٹری نکلتی رہے گی. اس کرونا سے جو اموات ہوئی ہیں یا جو لوگ بیمار ہیں انہیں ہم قدرت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور ثواب دارین بھی اس طرح سے ہم حاصل کر لیں گے. وہ ثواب جناب جس کا چین کو، امریکہ کو اور برطانیہ کو اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ اس دنیا میں ہی لوگوں کی خدمت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. اور ہاں، ہم ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ جلد از جلد انہیں یہ توفیق دے کہ وہ اس وبا سے، اس بیماری سے بچنے کی کوئی ویکسین یا دوا جو ہے وہ لے آئے اور ہم اس بیماری سے، اس موذی مرض سے بچ جائیں. تو میری تجویز یہ ہے جناب کہ اس بجٹ اجلاس کا اختتام بھی ہم اسی دعا سے کریں، اور ان کے اندر اتنی ہمدردی تو ہوگی کہ وہ ہمارے
جو قرضہ جات ہیں ان کو ری شیڈول کر کے ہم سے مزید دعائیں لیں، اور اسی طرح کی ایک دعا ہم اگلے منی بجٹ کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں۔ بڑے مسائل میں تجدید بھی شامل ہے۔ پاکستان کے اس وقت 40 اضلاع اس سے شدید متاثر ہوئے ہیں، 33 اضلاع کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ یہ ٹڈی دل ابھی لوکل ہے، ولایتی، افریقہ کی اور ایران والی ابھی آنی باقی ہیں۔ اس میں بھی ہم نے خیرات کے حوالے سے کاسا گدائی جو ہے وہ آگے کیا ہوا ہے، اور ہم خیرات اور چندہ مانگنے میں ویسے بھی کافی تجربہ رکھتے ہیں۔ محترم، یہ جو خیرات، یہ جو چندہ کافروں کی طرف سے آیا ہے، اس میں سے وفاقی حکومت بلوچستان کو کچھ زیادہ نہ دے کر ہم بلوچستانیوں کا ایمان بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ آخر یہ امداد ہے تو کافروں کی نا، تو اس پر اس ایوان کی طرف سے یا کم از کم ہم بلوچستان کے جو ممبران ہیں ان کی طرف سے ایک قرارداد شکریہ کے اس ایوان میں میں پیش کرنا چاہوں گی کہ وفاقی حکومت ہمارا ایمان بچانے کی سر توڑ کوشش کرنے پر شکریہ کی مستحق ہے۔ جناب اسپیکر، امن ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس وقت پاکستان پر جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں، سرد بارڈر گرم ہوتے جا رہے ہیں، مگر یہاں پر بھی ماشاءاللہ سے ہماری حکومت اپنے ریکارڈ کو نہ توڑتے ہوئے وہی کنفیوژن، بے عملی اور ہوا میں باتیں کرنا۔ محترم، اگر اسی طرح سے معاملات کو ڈیل کیا جاتا رہا اور آپ کرتے رہے تو یہ جو آپ نے اپنی ٹینور کا 40% حصہ پورا کر لیا ہے 2 سال کا عرصہ، تو آپ یہاں پر کھڑے ہو کر اپنی اچھائیاں اور اپنی جو آپ نے عمل کیے ہیں اچھے خوبیوں والے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم، آپ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور ملک کے دیگر ریاستی ادارے، میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہوں گی، سپورٹ حاصل ہے۔ محترمہ وائنڈ اپ کریں کیونکہ آپ کا ٹائم آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا جی۔ اس پہ تو میں ذرا اپنی یہ تقریر کمپلیٹ کر لوں، پھر میں اس ٹائم کے اوپر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی، اور جیسے ہی بات ہم ذرا ان چیزوں کی کرتے ہیں آپ لوگ فوراً ہمیں ٹائم یاد دلا دیتے ہیں۔ آپ کی پارٹی نے 9 منٹ ہے اور آلموسٹ آپ نے 49 منٹس۔ اچھا، میں 1 منٹ مجھے دے دیجئے، بلکہ آپ کو 1 منٹ زیادہ دیے۔ چلیں، شکریہ جی۔ میں بات کر رہی تھی ان ریاستی ستونوں کا جن کا میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہ رہی، جن کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے۔ اللہ میاں نے آپ کو یہ موقع بھی فراہم کر دیا کہ آپ اپنی غلطیوں کو، اپنی خامیوں کو کورونا کے کارپٹ کے نیچے ڈال سکتے ہیں۔ مگر محترم، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ وہ وقت دور نہیں، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس عوام، استحصال زدہ اور غریب عوام کے ہاتھ آپ کے گریبانوں تک پہنچ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور یہ وقت اللہ جانتا ہے کہ ہفتے لگیں گے یا دن، لیکن انجام آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ تھینک یو۔